الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ آج ہماری حدیث جو ہے کتاب صیام بلوغ المرام سے حدیث نمبر 20 اور 21، اور یہ حدیث جو ہے اس بارے میں ہے کہ ایک بندہ اگر بھول کے کھا پی لی تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم، جو بھول گیا اور روزے کی حالت کے اندر فاکل او شرب، اس نے کھا لیا یا پی لیا، فلیتم صومہ، آپ نے ارشاد فرمایا اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے۔ ایک بات، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا، وسقا، اس کو پلایا، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت۔ اور اسی طرح حاکم کے اندر ہے، مستدرک حاکم میں، من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ وہو صحیح، فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے اندر بھول کے کھا پی لیا اس پر کوئی قضا نہیں اور کوئی کفارہ نہیں، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ سب سے پہلی چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور دوسری چیز جو ہے نسیان، جس طرح بعض علماء نے یہ لکھا کہ انسان جو ہے یا نسیان سے ہے یا انس سے ہے، محبت سے، انس کا لفظ یا نسیان بھول سے، بھولتا بہت ہے یا اس میں محبت کا جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بہرحال جس بھی ہے، جس طرح ایک جملہ یہ بھی ہے کہ آفت العلم النسیان، یعنی علم کے لیے بڑی مصیبت کیا ہے وہ بھول جانا، تو انسان بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھول جانے پہ مواخذہ نہیں کیا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں مسلمان کہ اے اللہ جب ہم بھول جائیں، بھول کی وجہ سے کوئی خطا کریں تو اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا اس وقت کہ جب ایک مسلمان بھول جائے۔ اور بھولنا اور غفلت کے اندر بڑا فرق ہے، یعنی ایک بندہ ایک کام کو کر رہا ہے جو اس کو حکم دیا گیا، اس کرتے ہوئے کوئی چیز بھول جاتا ہے، ایک تو بھولنا یہ ہے۔ دوسرا ہے غفلت، یہ کہ روزانہ اس فرض کرنے کو بھول جاتا ہے، مثلا نماز ہے، صبح کی نماز ہے، روزانہ بندہ کہ میں فلاں نماز بھول گیا، فلاں بھول گیا، فلاں بھول گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھول چوک کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس بھول چوک کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف نہیں کرتے، بلکہ اوامر کے اندر جو ہے اس کو قضائی دینی پڑے گی۔ اس عادت اگر جو بن گئی تو پھر مسئلہ ہے۔ تو نسیان، جو بندہ بھول گیا، یعنی اوامر کے اندر، یعنی وہ بندہ کام کر رہا تھا یا بھول گیا، یعنی خاص طور پر یا اس روزے کے حوالے سے بھولنا ایک الگ چیز ہے، اور غفلت جو ہے وہ ایک بالکل علیحدہ سی چیز ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ روزہ بندے نے رکھا اور بھولنے کی وجہ سے اس نے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، تو پھر اس کے اوپر کفارہ بھی نہیں، قضائی بھی نہیں، اور اس نے روزہ بھی مکمل کرنا ہے۔ تین چیزیں، یعنی جو بندہ بھولنے کی وجہ سے کھا لیا اس نے یا پی لیا، یا کوئی بھی مفطرات میں سے، جس طرح علماء کہتے ہیں مفطرات میں سے کوئی بھی چیز ہو گئی بھولنے کی وجہ سے، یعنی جماع ہے، کھانا پینا، دوسری چیزیں بھولنے کی وجہ سے ہو گیا، تو اب وہ روزے کو پورا بھی کرے گا، قضائی بھی نہیں، کفارہ بھی نہیں، یعنی کہ اب اس کا ٹوٹ گیا تو بھولنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو پھر وہ یہ کرے کہ اب تو کھانا پینا سارا کچھ ہو گیا، اب روزہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ فلیتم، اس کو کیا کرے، اپنے روزے کو جو ہے وہ مکمل کرے۔ اور دوسری چیز قضائی بھی نہیں اور اس کے اوپر کفارہ بھی نہیں، جس طرح ایک ابن خزیمہ کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ رزق اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا اکل الصائم ناسیا او شرب ناسیا فانما هو رزق، وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، ولا قضاء علیہ، اس پر قضا نہیں۔ ابن خزیمہ، دارقطنی، ابن حبان کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث جو ہے سند اس کی صحیح ہے۔ تو بھولنا ایک الگ سی چیز ہے، کسی روزہ، ہر وہ کام جس سے روزہ ٹوٹتا ہو، بھولنے کی وجہ سے اگر وہ ہو گیا ہے
تو وہ روزہ کو مکمل کرے گا، قضائی بھی نہیں اور اس پر جو ہے کفارہ بھی نہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی کہ اگر ایک مسلمان کے منہ کے اندر بے اختیاری کی وجہ سے، غیر اختیاری طور پر، یعنی اس کا ارادہ نہیں یا غیر اختیاری طور پر یعنی مجبور کیا گیا اس کو کھانے پینے پہ، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح یعنی اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، بے اختیاری طور یعنی بندہ چھلانگ لگاتا ہے کسی تالاب میں، پانی میں، اور منہ میں چلا جاتا ہے، حلق میں چلا جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک اس کا ارادہ نہ ہو۔ اور اسی طرح اگر کوئی مکھی جاتی ہے، اس قسم کی کوئی اور چیزیں، ہر وہ چیز یعنی جو گلے کے اندر جائے جس میں اس کا ارادہ نہیں، قصدن نہیں، تو پھر اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو آپ یہ بھی مطلب آپ دیکھیں کہ جو کام ارادتاً کیا جائے وہ جرم میں بہت بڑا ہے، جو گناہ ارادتاً کیا جائے اور جان بوجھ کر کیا جائے وہ جرم ہے اور اس کی سزا بہت زیادہ ہے۔ اور ایک ہے خطا، یعنی بندہ کرتا ہے جذبات سے، یا دوسرے یہ کہتا ہے اللہ میں ہو گیا گناہ، اللہ معاف کر، یعنی ساری اس کے پاس ندامت بھی سارا کچھ۔ لیکن ایک آدمی ہے جو جری ہو کر کرتا ہے گناہ اور اس پر اس کو افسوس بھی نہیں ہے اور اس پر فخر بھی کرتا ہے اور اس پر گفتگو بھی کرتا ہے اور اس کا سارا کچھ، وہ جرم جو ہے وہ سنگین ترین جرم ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہیں۔ اور پانچویں بات یہ کہ اگر کوئی انسان روزے دار جو ہے وہ کوئی چیز کھا رہا ہے اور دوسرا روزے دار اس کو دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ کہے کہ نہیں میں اس کو روکتا نہیں کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا، نہیں، فوراً اس کو روکے، کیونکہ اگر دوسرا آدمی نہیں روکے گا تو یہ اس کے اوپر جو ہے وبال اور گناہ اور سارا مسئلہ ہے کہ وہ اس نے روکا کیوں نہیں، روک دے، فوراً روک دے کہ آپ کو روزہ ہے لہذا آپ یہ کام نہ کریں۔ تو ایک بات یہ بھی کہ مثلا ایک بندے نے جو ہے وہ پانی پیا، روزے کی حالت میں تھا، پانی پیا، گلاس آدھا پی لیا، تو اس کو کہا گیا کہ آپ کو تو روزہ ہے، آپ یہ پانی کیوں پی رہے ہیں؟ ابھی وہ کہتا ہے کہ پورا گلاس تو پی گیا ہوں، ابھی ایک گھونٹا اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے نہیں۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ اب میرا روزہ ہے، اس کی یادداشت واپس آ گئی، جس طرح اس کو بتلا دیا گیا وسائل ذرائع جس طرح بھی، اب اس نے اگر ایک قطرہ بھی حلق سے اتارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ارادے سے جو کام کرے گا، ارادے سے جو چیزیں کرے گا روزے کو توڑنے والی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر یہ ہے کہ بھول کیا ہے یا پتہ نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسرا بندہ جو دیکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھی کو بتلائے کہ آپ کو روزہ ہے، آپ یہ کام نہ کریں۔ اور چھٹی بات یہ کہ اگر کسی آدمی کو پتہ نہیں ہے، مثلا مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، رمضان المبارک کے یعنی روزے توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں، بسا اوقات بندے کو پتہ نہیں ہوتا، رمضان ہے روزے بھی رکھ رہے ہیں، تو انسان کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں، تو پھر مسلمان کو سیکھنا ہے نا یہ علم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ جانتے نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ وبال اور یہ گناہ اپنی جگہ پہ ہے کہ جب پتہ نہیں ہے تو پوچھو، پوچھتے بھی کوئی نہیں، یعنی تعلیم بھی حاصل نہیں کرتے اور پھر گناہ پہ گناہ بھی وہ کرتے چلے جاتے۔ تو آخری بات یہ کہ جس طرح علماء نے بیان فرمایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، اور اسی طرح فإنما أطعمه الله وسقاه، تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جس طرح شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو روزے کو توڑنے والی ہے، اگر بندے نے بھول کے وہ کام کر لیا تو اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنے روزے کو پورا کرے گا، اس کے اوپر قضا بھی نہیں اور اس کا کفارہ بھی نہیں ہے، اور جتنا بھی روزہ بچتا ہے، چاہے وہ عصر کے بعد ہے، چاہے مغرب سے 1 گھنٹہ بھی باقی ہے، تو روزے کو مکمل کرے گا۔ یہ نہیں کہ اس نے کھا پی لیا تو اب پتہ چل گیا تو پھر وہ کہے نہیں ابھی تو ٹائم ہو گیا، ایسا نہیں۔
1 گھنٹہ کچھ بھی ٹائم بچتا ہے تو وہ اپنے روزے کو جو ہے وہ مکمل کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُتِمَّ صَوْمَ، اپنے روزے کو مکمل کرے۔ اگر اس کے اوپر قضائی اور کفارہ والی کوئی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کرنے کا نہ فرماتے۔ تو اس وجہ سے مسلمان کو چاہیے کہ اگر کوئی بھولنے کی وجہ سے کچھ ہوا روزے کی حالت میں، بھولنے کی وجہ سے یا جہل کی وجہ سے پتہ نہیں ہے اس کو، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جی مجھے تو پتہ نہیں ہے نماز پڑھنی اور میں بھول جاتا ہوں، روزانہ صبح کی نماز پتہ نہیں چلتا، بھول جاتا ہوں۔ یہ بھول نہیں ہے، یہ غفلت ہے، اور یہ یعنی انتہائی جرم ہے نماز اور دوسرے فرائض کے بارے میں۔ اس کو پتہ ہے حلال و حرام ساری چیزیں، لیکن بھولنا یہ ہوتا ہے کہ بندہ کام کر رہا ہے، اس میں کوئی مسئلہ اس کو پیدا ہو گیا، فرائض کو ادائیگی پہ آمادہ ہے، اس کا ارادہ ہے، یعنی اللہ کے جو احکام ہیں اس پہ عمل کرنے کا اس کا ارادہ مکمل ہے، رغبت ہے، شوق، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود وہ بھول جاتا ہے تو پھر مسئلہ ہے۔ لیکن مسئلہ ہمارے ہاں یہاں تو یہ ہے کہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے اور پھر کہتے ہیں ہم بھول گئے۔ یہ بھول نہیں، غفلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو بچائے اور ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔